اسلامک ورلڈ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو میں ہم ایک تاریخی اور عبرتناک واقعے پر روشنی ڈالیں گے جو اسلامی تاریخ میں عیسال الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سن 570 عیسوی کے قریب پیش آیا۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے دفاع اور اللہ کی قدرت کی ایک مثال ہے۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کیا تھا جس کا نام اوکولیس تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بجائے اس کلیسا کی زیارت کی جائے۔ ابرہہ کا مقصد تھا کہ لوگوں کو مکہ مکرمہ کی زیارت سے روک کر اپنے بنائے ہوئے کلیسا کی طرف راغب کیا جائے تاکہ اس کی شہرت اور اقتدار میں اضافہ ہو۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ابرہہ کے اس ارادے کی مخالفت کی اور اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ایک رات ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے گئے کلیسا میں گندگی پھیلا دی اور اس کی توہین کی۔ ابرہہ نے اس توہین کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مختلف عرب قبائل نے ابرہہ کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کی فوج نے انہیں شکست دے دی۔ آخر کار ابرہہ کا لشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک معجزہ ہوا۔ اس کا ہاتھی جو حملے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ نے ہاتھی کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن ہاتھی اپنی جگہ پر قائم رہا۔ اسی وقت اللہ نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا جنہیں قرآن میں ابابیل کہا گیا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے۔ ان پتھروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر دیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ابرہہ کے ہاتھی خوفزدہ ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ ابرہہ کا لشکر شدید نقصان کا شکار ہوا اور ابرہہ خود بھی اس عذاب سے محفوظ نہ رہا۔ اس کے جسم میں ایسا زہر پھیل گیا کہ اس کے جسم کے جوڑ گلنے لگے اور آخر کار اس کو یمن واپس لایا گیا۔ اس کی موت اتنی عبرتناک تھی کہ اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا تھا۔ ابرہہ کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر مٹی اور پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، پھر انہیں کیے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ سورۃ الفیل آیات 1-5۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔